سورہ مطففین، ہم اس کی وضاحت اور مختصر تفسیر یہ پڑھ رہے تھے، اس کا لفظی ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر۔ آج ہم نے آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 26 تک پڑھنا ہے، یعنی یہ آج ہماری صورت مکمل نہیں ہوگی، جیسا کہ کل یہ ذکر کیا گیا تھا کہ آج صورت مکمل ہو جائے گی، لیکن یہ آج جو آیات ہیں وہ کافی وضاحت طلب ہیں، تو اس وجہ سے آج یہ صورت مکمل نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ کل جو ہے یہ صورت مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مطففین کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ سب خواتین و حضرات اپنے سامنے قرآن مجید کو ضرور کھولا کریں اور توجہ کے ساتھ سنا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں، کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ سب، الربہم اپنے رب سے، یومئذین اس دن یعنی قیامت کے دن، لمحجوبون حجاب میں ہوں گے، یعنی جو کافر لوگ ہوں گے ان کا یہ کہنا ہوگا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بڑی نعمتیں دے رہا ہے، ہم بڑے بڑے محلات میں ہیں، ہمیں بڑے طرح طرح کے کھانے ملتے ہیں، تو کافر سمجھے کہ قیامت والے دن بھی یہی ہوگا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں نواز رہا ہے، نعمتوں میں ہیں، اللہ کو جھٹلاتے بھی ہیں، اللہ کی مانتے بھی نہیں ہیں، قیامت کے انکار بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی طرح طرح کی نعمتوں میں دنیا میں موجود ہیں، طرح طرح کے محلات ان کے پاس ہے، بڑی آرائش کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ قیامت والے دن بھی یہی ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، قیامت والے دن یہ نہیں ہوگا۔ الربہم یومئذ لمحجوبون، قیامت والے دن تو ان کا یہ حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار نہیں کروائے گا۔ نعمتیں ان کو دینا، آرائشیں ان کو دینا، سہولتیں ان کو دینا بہت دور کی بات، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے قریب نہیں آنے دے گا، اتنی اللہ تعالیٰ کو کافروں کے ساتھ نفرت ہوگی۔ دنیا میں یہ جو نعمتیں پا رہے ہیں، اس طرح وہ جنت میں قیامت والے دن ان کو یہ نعمتیں نہیں میسر آئیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں قریب نہیں آنے دے گا، اللہ تعالیٰ حجاب کر لے گا، یعنی وہ حجاب میں رکھے جائیں گے، لمحجوبون یقیناً وہ حجاب میں رکھے جائیں گے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن جو نافرمان ہے ان کو اپنے قریب نہیں آنے دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا۔ اگر دیدار الہی کے جو منکر ہیں ان کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نظر نہیں آئے گا، یعنی جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر ہی نہیں آئے گا قیامت کے دن، یعنی جو دیدار الہی کے منکر ہیں، تو یہ پھر آیت بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ آیت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے حجاب کرے گا، معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نظر آئے گا اور کافر لوگ ہیں انہیں اپنے قریب نہیں آنے دے گا، ان سے حجاب کرے گا۔ جیسا کہ دوسری واضح اور صریح آیت ہے سورہ قیامہ کی، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کچھ چہرے بڑے ہی تر و تازہ ہوں گے، بڑے ہی خوش ہوں گے، مسرت کے ساتھ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو، اہل ایمان کو اپنا دیدار نصیب کر دے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یعنی اور بھی نعمتیں ہیں، جیسا کہ حور العین، موٹی آنکھوں والی حوریں، اسی طرح جو جام پہ لائے جائیں گے ان کو تکیے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، تکیے میں ٹیک لگا کر، یعنی جو اہل جنت کی جو ہم نے سورہ نبا میں اور سورہ نازیات میں اہل جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں تفصیل کے ساتھ، یعنی یہ بہت سی نعمتیں جو اہل جنت کو ملیں گی، جو وہ خواہش کریں گے انہیں لا دیا جائے گا فوری۔ لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت والے دن اپنا دیدار جنت میں جو ہے وہ نصیب کرے گا، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، کائنات کے امام نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پوچھا کہ صحابہ چاند کو دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ دیکھنے میں کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل تو نہیں آ رہی؟ کہا کہ یا رسول اللہ نہیں آ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم لسترون ربکم کما ترون ھذا القمر، صحابہ جس طرح تم اس 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو، اس طرح تم کل جنت میں، قیامت والے دن جنت میں اپنے رب کا دیدار کرو گے، اپنے رب کو دیکھو گے۔ لا تضامون فی رؤیتہ،
چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی، بالکل اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اللہ اپنا دیدار جو ہے وہ قیامت والے دن کروائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں، ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں یقیناً داخل ہونے والے ہیں۔ ثم پھر انہم بے شک وہ سب، لا یقیناً صال الجحیم، صالو داخل ہونے والے ہیں، داخل ہوں گے الجحیم بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، یعنی جو کافر لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں نہ اپنا دیدار نصیب کرے گا بلکہ انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دے گا، دھکیل دے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر انہیں یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ تمہارا ٹھکانہ ہے، وہ تمہاری سزا ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، کہتے تھے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو جو مر چکی ہیں، بوسیدہ ہو گئی ہیں، مٹی میں مٹی ہو گئی ہیں، انہیں کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جب تمہیں جہنم میں ڈالے گا، تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے گا، تو ثم یقال، پھر کہا جائے گا کہ ھذا الذی، یہ ہے وہ، کنتم تم تھے بہی اسے تکذبون، جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ تمہاری جو سزا ہے، تم کہتے تھے کہ ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی، جس طرح ہم دنیا میں نعمتوں میں ہیں، آرائشوں میں ہیں، موج میں ہیں، ہم قیامت والے دن یعنی جب مر جائیں گے، اگر ہمیں زندہ بھی کیا گیا تو ہم پھر بھی موج میں ہوں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، تمہیں میرا دیدار نصیب نہیں ہوگا، میں تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گا، الٹا تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ وہ تمہاری سزا ہوگی جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ کلا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار لفی الجین، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً بہت ہی اونچے لوگوں کے دفتر میں ہوگا۔ یعنی جو نیک لوگ ہوں گے، مومنین ہوں گے، ان کا نامہ اعمال، ان کا اعمال نامہ یقیناً بہت ہی اونچے لوگوں کے دفتر میں ہوگا۔ علیین میں ان کا نامہ اعمال ہوگا، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے، اعمال صالحہ کرتے ہوں گے۔ کتاب مرقوم، آگے خود اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی، کتاب مرقوم وہ ایک ایسی کتاب ہے، مرقوم جو واضح لکھی ہوئی ہے، یشہدہ المقربون، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ اب اس کی وضاحت میں آ جائیے کہ یہ علیین سے کیا مراد ہے۔ وما ادراک ما علیون، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ بہت ہی اونچے لوگوں کا دفتر کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 20 میں، یعنی یہ جو 4 آیات ہیں اس کی اکٹھی میں تفسیر کروں گا۔ آگے فرمایا کہ کتاب مرقوم، کہ ایک کتاب ہے جو واضح لکھی ہوئی ہے، یشہد المقربون، جس کے پاس مقرب عزت والے فرشتے جو ہے وہ حاضر رہتے ہیں۔ یعنی یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ نافرمانوں کا یہ حال ہوگا، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار نصیب نہیں کرے گا۔ تو یہ ہرگز بات نہیں ہے کہ نافرمانوں کا یہ حال ہوگا تو نیکیوں کرنے والوں کا بھی یہی سلوک ہو، ان کا بھی یہ حال ہو۔ اللہ فرمانے کہ نہیں، ان کا یہ حال نہیں ہوگا، بلکہ انہیں نعمتیں ملیں گی۔ علیجن، یہ جمع، علیجن کی جمع ہے، علیجن کی جمع ہے علیجون، اس کا معنی ہے کہ بہت ہی اونچا شخص، بہت ہی اونچا شخص، علو۔ اور علیجون کا معنی ہے کہ بہت ہی اونچے لوگ، علیجون کا معنی ہے کہ بہت ہی اونچے لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ ایک کتاب ہے جس میں نیک لوگوں کے نام، ان کے لیے مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ یعنی جب جو نیک لوگ ہوں گے، جو نیکی کرنے والے ہوں گے، اعمال صالحہ کرنے والے ہوں گے، ان کا علیین میں نام لکھ دیا جائے گا، یعنی ان لوگوں میں نام لکھ دیا جائے گا جو نہایت ہی نیک ہوں گے، نہایت ہی اونچے لوگ ہوں گے، اور جن کے لیے فرشتے جو ہیں وہ حاضر رہتے ہوں گے۔ یہ ان کا جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، یہ ان کا وہاں نام لکھ دیا جائے گا۔ یعنی ایسا دفتر ہے، ایسا رجسٹر ہے جس میں نیک لوگوں کا نام لکھ دیا جائے گا، علیین میں نام لکھ دیا جائے گا۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ یقیناً بڑی نعمت میں ہوں گے۔ ابرار نیک لوگ، یعنی نیک جو لوگ ہوں گے وہ بڑی نعمت میں ہوں گے۔ یہاں سے نیک لوگوں کو ملنے والی نعمتوں کا جو ہے تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے، اعمال صالحہ کرنے والے ہوں گے، ان کو جو نعمتیں ملے گی، ابھی اس آیت سے، آیت نمبر 22 سے ان کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ نعمتوں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ پہلی نعمت یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بڑے بڑے تختوں پر بٹھائے گا۔
علی الارائک، بڑے بڑے تختوں پر بیٹھے، ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دوزخیوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم اس سے بچ گئے اور ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ یعنی کبھی جنت کے نظارے کریں گے، کبھی جہنمیوں کو دیکھیں گے کہ ان کا کیا حال ہو رہا ہے، یعنی کبھی دیدار الہی کریں گے، یعنی آنکھوں کو تسلی دیں گے، آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ حاصل کریں گے، کبھی اللہ کا دیدار کریں گے، کبھی جنت کے نظارے دیکھیں گے، کبھی جہنمیوں کو دیکھیں گے، یعنی علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 24 کہ ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی پہچانے گا، یعنی جو نعمت کی تازگی ہوگی وہ ان کے چہروں پر واضح ہوگی، یعنی جو وہ نعمتیں پا رہے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسقون من رحیق مختوم، ایسی خالص شراب ان کو پلائی جائے گی، رحیق مختوم، جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، یعنی دنیا میں خوشحال لوگوں کے چہروں کی تازگی سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صاحب آسائش لوگ ہیں۔ یعنی دنیا میں اگر ہم کسی کے چہرے میں تازگی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑی نعمتوں میں ہے، بڑی آسائش میں ہے، بڑی موج کی زندگی گزار ہے۔ تو اسی طرح جنتی لوگوں کے چہروں میں تازگی ہوگی، یعنی جو جنت میں ان کو نعمتیں دی جائیں گی طرح طرح کی، اس کی وجہ سے ان کے چہرے جو ہیں وہ چمکتے ہوئے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جیسا کہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی پر رونق چہرے ہوں گے، خوش و خرم ان کے چہرے ہوں گے، بڑے تر و تازہ ان کے چہرے ہوں گے، بڑی مسرت ان کے چہروں پر عیا ہوگی۔ یہ جو اہل جنت ہوں گے جب وہ جنت کی نعمتیں پائیں گے ان کے چہروں پر بڑی ہی خوشی ہوگی، بڑی ہی مسرت ہوگی۔ دیکھنے والا دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ وہ کس قدر نعمتوں میں، عیش میں اور آرام کی زندگی گزار رہے ہیں اہل جنت، جب وہ جنت میں نعمتیں پائیں گے۔ آگے آیت میں مزید ایک نعمت کا ذکر کیا، آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسقون من رحیق مختوم، کہ انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی، رحیق مختوم، جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ شراب کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اور بھی جگہ اس کا ذکر کیا ہے کہ وَنَهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں اہل جنت کے لیے یہ بھی نعمتیں ہوں گی کہ ان کے لیے شراب کی کئی نہریں ہوں گی۔ وَنَهَارٌ مِّن خَمْرٍ، شراب کی کئی نہریں ہوں گی، لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی۔ مگر یہ دنیاوی شراب کی طرح نہیں ہوگی، دنیاوی شراب کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک خاص شراب ہوگی، ایک خاص شراب ہوگی جو برتنوں میں بند ہوگی، جس پر مہر مٹی یا راکھ کے بجائے کستوری ہوگی۔ ختامہ مسک، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختامہ مسک، اس کی مہر کستوری ہوگی، یعنی اس کی جو مہر ہے وہ کسی مٹی کے ساتھ، راکھ کے ساتھ نہیں لگائی جائے گی، بلکہ مسک، کستوری کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ اس کی مہر لگائی جائے گی۔ ختامہ مسک، یعنی یہ پیک ہوگی شراب، خاص شراب ہوگی جو اہل جنت کو ملے گی۔ ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور اسی کو حاصل کرنے میں ان لوگوں کو مقابلہ کرنا لازم ہے جو کسی چیز کے حاصل کرنے میں مقابلہ کرنے والے ہیں۔ تو یہاں سے آیت نمبر 23 سے اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتوں کا ذکر کیا جو اہل جنت کو نعمتیں ملیں گی۔ تو المختصر یہ آج کا جو ہمارا سبق تھا یہ مکمل ہوا ہے۔ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو ہم نے آج پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ جو کافر لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب نہیں کرے گا، اور بعد میں ہرگز کے ساتھ، یعنی کلّا کے ساتھ، کلّا جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ کلّا جو ماں بعد کلام ہے اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے آتا ہے اور ماں قبل کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ ماں قبل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جو کافر ہوں گے، جو مجرم ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرے گا، انہیں اپنا دیدار نصیب نہیں کرے گا، انہیں برکتی ہوئی آگ میں داخل کرے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کلّا کہہ کر یہ جو پچھلی بات ہے اسے غلط کیا ثابت کیا کہ مومن جو ہوں گے، جو اہل ایمان ہوں گے، ان کا یہ حال نہیں ہوگا، بلکہ وہ طرح طرح کی نعمتوں میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ علی الارائک ینظرون، وہ طرح طرح کی نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، جو انہیں نعمتیں ملیں گی، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد ان کے چہروں پر جو تر و تازگی ہوگی، خوشی ہوگی، مسرت ہوگی،
خوش و خرم ان کے چہرے ہوں گے، وہ ان کے چہروں پر واضح ہوگی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں ایک اور نعمت دی جائے گی کہ یسقون من رحیق مختوم، انہیں خالص جو ہے وہ شراب پیش کی جائے گی جو جس پر مہر لگی ہوگی، اور وہ مہر بھی کستوری کی ہوگی، خوشبودار ہوگی۔ تو یہ آج کا سبق ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ صورت ہم مکمل کر لیں گے، اور انشاءاللہ پھر بدھ والے دن جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ کل ہمارا جو پائیس پارہ ہے، اما پارہ، یہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔